اور ایک حیات مبارکہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی، جس میں جلال ہی جلال ہے، جس میں جلال ہی جلال ہے۔ اس چیز کو بھی بعض لوگ سمجھنا چاہیے کہ ہر جہت کی خوبصورتی کی، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور سارے پھول ملیں تو پھر گلدستہ بنتا ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جلال ہی جلال ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نور آپ دیکھیں گے تو حضور نے تلوار اٹھائی میدان میں، حالات کچھ اور طرح کے تھے، تو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے کہا حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹا جائے، معاملات کو دیکھا جائے۔ فرمایا نہیں بھائی، میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب آگے چلنا۔ ایک معاملہ یہاں ہے اور ایک معاملہ مقام حدیبیہ پہ ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب وہاں حالات کا رخ کچھ اور دیکھا، اور حضرت عمر جیسے لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم کیوں دب کے صلح کریں، آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے نہیں بولتا، میں وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تم اس کو دبی ہوئی صلح نہ سمجھو، تم اسے فتح مبین ہی سمجھو۔ تو پھر وہ فتح مبین کی صورت میں سامنے آئی وہ چیز، اور وہی صلح حدیبیہ جس پر بہت سارے لوگ کلام کر رہے تھے، وہی فتح مکہ کا سبب بن گئی، وہی دروازہ کھلا بعد میں فتح مکہ کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو ہر چیز میسر آئے گی، لیکن کچھ چیزیں زیادہ نمایاں ہیں۔ سب سے پہلے بلا حضور کی کون سی صفت دنیا کے سامنے آئی؟ سب سے پہلے جس نام سے لوگوں نے نبی پاک کو جانا وہ کہ حضور کا صادق اور امین ہونا، کہ حضور سچے بڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان نور سے کبھی کوئی کلمہ ایسا جو خلاف واقعہ ہو نکلا، حضور سچے ہیں، حضور سچے ہیں، نبی پاک نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، حضور اپنے وعدوں کے پکے ہیں، رسول پاک بات کے یہ سب سے پہلے صادق اور امین ہونا نبی پاک کا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا، حضور علیہ السلام کی زبان کی صفائی کا یہ عالم تھا کہ جب مسلمان نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، پہلی ہجرت جو ہجرت حبشہ کے نام سے موسوم ہے وہ ہجرت ہوئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں شکایات بھیجی، اور جب شکایات وہاں پہنچ گئیں تو نجاشی جو تھا وہ کہتا میں جذباتی فیصلے نہیں کرتا، میں ایسے ہی تم آ گئے ہو، تم نے شکایت کر دیا ہے کہ مسلمانوں فتنہ فساد معاذ اللہ پھیلا کے تمہارے پاس آ گئے، میں پہلے تحقیق کروں گا بات کیا ہے۔ اس نے آن کر کے معلومات کی، کہنے لگا کوئی بندہ تلاش کرو، کوئی عرب کا بڑا آدمی وزادار سردار بندہ یہاں تمہیں نظر آئے تو وہ بندہ ذرا لے کے آؤ، اس سے میں نے کلام کرنا ہے، کوئی وزادار آدمی۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے چچا، وہ ان دنوں حبشہ گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، لوگ انہیں پکڑ کے نجاشی کے پاس لے آئے تو نجاشی نے سوالات کیے بہت سارے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندہ جب کسی کی حمایت میں ہوتا ہے تو پھر بھی سوچ سمجھ سے آری ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آدمی کو اندھا بہرا گونگا کر دیتی ہے، اس وقت بھی وہ آری ہوتا ہے، اور جب کسی کی مخالفت میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی سوچ سمجھ سے آری ہوتا ہے، اس وقت بھی اسے صحیح بات بھی غلط محسوس ہو رہی ہوتی۔ اب یہ مخالفت میں تھے تو کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کے بارے میں جب سوالات پوچھے گئے، سوالات کیے گئے، اور ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ مخالف تھا تو میں نے اسی انداز میں ایک کہانی رٹی رٹائی انہوں نے یاد کی ہوئی تھی، وہ رٹی رٹائی کہانی ہر جگہ یہ سنایا کرتے تھے، دیکھو جی جس پہ ہمارا ابا تھا، جس مذہب پہ، اس کو وہ کہتے ہیں گمراہ تھا، وہ جی ہمارے دادا کو کہتے ہیں وہ گمراہ تھا، وہ جی ہمارے نانا کو کہتے ہیں بت پرست تھا تو گمراہ تھا، وہ جی انہوں نے ایک بھائی مسلمان کر لیا ہے، دوسرا کافر ہے، گھروں میں لڑائی پیدا کر دی، یہ رٹی رٹائی کہانیاں۔ پھر وہ کہتے تھے دیکھو جی معاذ اللہ جادوگر ہیں، کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، وہ جی شاعر ہیں، بات ایسی سناتے ہیں کہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، یہ ساری کہانی انہوں نے یاد کی تھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے وہاں ساری سنائی۔ اب نجاشی نے بھی سوالات پوچھے، کہنے لگے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں؟ میں نے کہا ماڑے ماڑے لوگ۔ کہنے لگے نبیوں پر پہلے ایمان ہی غریب لوگ لایا کرتے ہیں،
کہنے لگے اس نے بڑے سوالات کیے، بڑے میں نے جواب دیے، آخر میں اس نے ایک سوال پوچھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں باہر سے نہیں گیا تھا، میں چچا تھا، مجھ سے پوچھا، کہنے لگے کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے، چونکہ مخالف تھا، میرے دل میں خیال آیا کہہ نہ دوں بولا ہے معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ ایک تو یہ عرب کی وزاداری کے خلاف ہے کہ میں غلط بات کروں، اور دوسرا یہ کہ میں انہیں جادوگر کہوں تو شاید کوئی اس پر سوچے، شاعر کہوں تو شاید کوئی توجہ کرے، پر مدینے والے محبوب نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صادق اور امین ہونا تو ان کا آفتاب سے زیادہ روشن۔ کون اس بات کو تسلیم کرے گا؟ کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ اللہ اکبر، کون تسلیم کرے گا؟ ابو سفیان کہتے اس نے پھر پوچھا، بتاتے کیوں نہیں، چپ کیوں کر گئے ہو؟ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں بول پڑا، میں نے کہا کہ وہ میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، میں نے اس حبیب کو جگہ جگہ دیکھا، اور میری آنکھوں کے سامنے ان کی کان پٹیوں پہ مقدس سفید بال آئے، میں نے بڑا کچھ دیکھا، پر میں نے اس حبیب کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی یہ لفظ زبان سے نکلے ہی نہیں، کبھی یہ بات کہی نہیں، کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کہتے سناٹا چھا گیا میری بات پر مجمع میں، نجاشی نے کندھے کے اوپر رومال رکھا، اٹھ دیا۔ میں نے کہا بادشاہ رزلٹ تو ہی ناؤسکار، تو نے سوال پوچھا میں نے جواب دیا، اب جا رہا ہے؟ کہنے لگا رزلٹ کیا دینا ہے، رزلٹ تو نکل آیا ہے، جس نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ یہ والا جھوٹ کیوں؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، دیکھو عرش نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، عرش نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ میرے عزیز، رسول پاک علیہ السلام کا سچا ہونا، دیانتدار ہونا، یعنی مخالف بھی جس بات کو کہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کہ ان کی زبان سے کبھی بات غلط نہیں نکلی، لیکن دروغ گوئی، جھوٹ، اور دنیا کے سامنے جھوٹ، اور قومی معاملات میں جھوٹ، اور جتنا دل کرے کھل کے جھوٹ، یہ رویے جب قوموں کے ہو جائیں، میرے عزیز، ایک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقتیں، اور پھر میں ایک مقام پہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر کہتا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ شک پیدا کرتا ہے، اور یہ سچ جو ہوتا ہے یہ اطمینان پیدا کرتا ہے۔ آپ زندگی میں تھوڑے وعدے کر لیں، تھوڑی باتیں کر لیں، پر جتنی کریں، میں عوام سے بھی کہتا ہوں، بیوی نہیں اعتبار کر رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں تو جھوٹ ہی بڑے بولتا ہے۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے کہ آپ اماں سے کہہ دیں کہ میں اس دفعہ عمرے پہ ضرور بھیجوں گا، وہ آپ کی بات مان جائے گی۔ میں نے کہا اماں ابا کو راضی کرنے میں 7-8 منٹ لگ جاتے ہیں، پر اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی، تو آپ کی اماں نہیں راضی ہو رہی۔ کہنے لگے پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں نا عمرے پہ بھیجوں گا، تو بھیج نہیں سکا، تو لہٰذا وہ اب کہتی ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے کوئی نہیں بھیجنا، تو فراڈ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ مال و دولت کا نہیں، عدم اعتماد کا ہے، اور جب عدم اعتماد اس حد تک پہنچ جائے کہ مائیں بھی اعتبار کرنا چھوڑ جائیں، تو وہ قومیں کیا کردار ادا کریں گی، اور کیا وہ سوسائٹی میں خیر تقسیم کریں گی؟ تو سچی بات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ بندے سچ کی کوشش کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے لکھ دیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور وہ سچے لکھ دیے جاتے ہیں، اور فرمایا یہ سچ ہی انہیں جنت میں لے جائے گا۔ آپ غور کریں نا، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے کچھ چیز خریدی، اور میں نے عرض کی حضور آپ یہاں رکے، میں پیسے لے کے آیا۔ آپ کتنا کو کسی کا انتظار کر سکتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے 2-4 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آتا نہیں، لہذا ہم نے بندہ بدلنا ہے، چھٹی دے دو اس کو۔ کتنا کو آخر؟
میرے عزیز، وہ شخص کہتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کوئی چیز اعلان نبوت سے پہلے خریدی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رکیں تو میں پیسے لے کے آیا. کہتے ہیں میں گیا اور گھر جا کے بھول گیا کہ حضور کو کھڑا کر آیا ہوں. 1 گھنٹہ بھولے آپ، 4 گھنٹے بھولے، 1 دن بھولے. کہتے مجھے 3 دن تک یاد ہی نہیں آیا. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، کبھی سوچو 3 دن انتظار کوئی آسان کام ہے؟ الانتظار اشد من القتل. اہل عرب کہتے ہیں قتل ہوتی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی انتظار کرتے ہوئے ہوتی ہے. یہ تو موت سے سخت بات ہوتی. کہتے 3 دن مجھے یاد ہی نہ آیا. 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں جلدی سے وہ پیسے تھامے اور اس جگہ پہنچا. جا کے دیکھا تو حضور وہیں کھڑے تھے جہاں میں کھڑا کر آیا. وہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی. حضور وہیں کھڑے تھے، وہیں جلوہ فراز تھے. کہتے ہیں مجھے دیکھ کے حضور نے چہرے پر کوئی بل نہیں ڈالا، کوئی حضور کے شکن نہیں آئی. فرمانے لگے تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا. تم کھڑا کر گئے تھے، میں یہیں پہ کھڑا ہوں، اسی وقت سے کھڑا ہوں. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدوں کے وفا کے تعلق سے جو ہمیں سیرت عطا فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا اسوہ نور اس تعلق سے ہمیں دیا ہے، وہ ہر شخص کے لیے دستور حیات ہے.